مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے مابین بالآخر رابطہ ہو گیا۔ اس کو آپ پہلا رابطہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ رابطہ خاموش رابطہ ہے، اسے خاموش رابطہ ہی کہا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، کیا کیا الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن پھر حالات نے ان دونوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، یکجا کر دیا۔ یہ نہیں کہ دونوں ایک جگہ پر جیل میں چلے گئے یا پھر دونوں کسی گیسٹ ہاؤس میں چلے گئے، گیسٹ روم میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پیج پر آ گئے۔ آج کی جو آئینی ترمیم حکومت کی طرف سے کی جا رہی تھی، جس کو کچھ جادوئی ترمیم اور کچھ طلسماتی ترمیم کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے دونوں تقریباً ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ اور خاموش رابطہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ عمران خان سے جیل میں صحافیوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اس ترمیم کے حوالے سے کل کیا فیصلہ کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے یا حکومت کے ساتھ چلے جائیں گے؟ تو اس پر عمران خان کی طرف سے کوئی منفی بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان جو اسد قیصر کے گھر گئے تھے، اسد قیصر نے انہیں ظہرانے پر بلایا تھا، مولانا فضل الرحمان وہاں گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے طواف کرتے رہے سارے سیاستدان، پی ٹی آئی والے، حکومت والے، پیپلز پارٹی والے، مسلم لیگ نون والے، یہ وہ پہلا دوسرا تیسرا سارے مولانا فضل الرحمان کو تقریباً گھیرنے کی کوشش کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ اسی دوران مولانا فضل الرحمان کو اسد قیصر کی طرف سے اپنے گھر بلایا گیا، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی۔ تو وہاں پہ کسی نے پوچھا کہ عمران خان نے تو یہ کہا آپ کے بارے میں، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کیا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو عمران خان نے خاموشی اختیار۔ مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان نے خاموشی اختیار کی تو میں بھی خاموشی اختیار کرتا ہوں آپ کے سوال پر۔ تو اس طرح سے عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے مابین خاموش رابطہ ہو گیا۔ جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتے، اس کی نفی ہو گئی۔ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کے مابین پہلا خاموش اور کامیاب رابطہ، آئندہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف چلی جاتی ہے۔ بہرحال عمران خان کے کاز کے ساتھ، عمران خان کے کچھ مقاصد کے ساتھ، عمران خان کے کچھ خیالات کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے خیالات اتفاقاً یا کسی وجہ سے بھی ملے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کی پاپولیرٹی کہاں تک جا پہنچی، اور یہی چیز مولانا فضل الرحمان کو مجبور کر رہی ہے اصول پر کھڑے ہونے کے حوالے سے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ علائشی ترمیم کی متعفن لاش دفن ہو گئی۔ یہ ترمیم 26ویں ترمیم اس شکل میں، جس شکل میں اس کو پاس کروانے کی، منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی آئندہ نظر آئے گی۔ اس کو دفن کر دیا گیا، اس کا کریا کرم کر دیا گیا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کی جگہ پر ایک نئی متفقہ، اس بیہودہ ترمیم کی جگہ پر نئی متفقہ، مصفہ، شفاف قسم کی ترمیم آئے گی، جس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے کہ ایک عدالت قائم کی جا رہی تھی سپریم کورٹ کے اوپر کورٹ، جس کو فیڈرل کورٹ کا نام دیا جا رہا تھا، اس کا بالکل تصور ختم ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر کورٹ بنانی ہے تو وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہو، سپریم کورٹ کے اوپر نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے انڈر ہو۔ اس طرح کی کورٹ بن جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح سے حکومت چاہتی تھی یا ان کے اوپر والے چاہتے تھے کہ فیڈرل کورٹ بنا دی جائے جس میں عمران خان کے فیصلے جائیں اور وہ سپریم کورٹ سے اعلیٰ، عرفہ اور اس سے بلند تر ہو، تو یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ عدالتی نظام کا بالکل ہی کریا کرم کرنے والی بات تھی، عدالتی نظام کو دبا کے رکھ دینے والی بات تھی، اس کو بے اثر کر کے رکھ دینے والی بات تھی، تجویز تھی۔ بہرحال اس سے نجات مل گئی۔ ایسی کورٹ کو جو بننے جا رہی تھی، منیر ملک کی طرف سے جو قاضی فیصلہ کے وکیل رہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ایسی عدالت بنتی ہے تو اس کا نام رکھا جائے پولٹ بیورو کورٹ۔ تو یہ کہاں پہ کورٹس ایسی ہو سکتی ہیں؟ یہ پولٹ بیورو کیا ہے؟ یہ سیاسی دفاتر ہیں، کس کے؟ کمیونسٹ ملکوں کے سیاسی دفاتر ہیں، ان کو پولٹ بیورو کہا جاتا تھا، اور سارے کے سارے فیصلے وہیں پہ ہوتے تھے۔ تو یہ رجیم کی طرف سے جو عدالت بنائی جا رہی تھی، اسی قسم کے اس نے فیصلے کرنے تھے، پولٹ بیورو کورٹ اس کا نام۔
بہتر ہوتا اگر یہ کورٹ بن جاتی. اب تو وہ کورٹ بننے نہیں جا رہی, تو ایسی کورٹ سے سرے دست نجات مل گئی ہے. اب جو بھی ترمیم سامنے آئے گی مصفحہ شفاف ترمیم, اس میں ساری پارٹیوں کا فیڈ بیک ہوگا. اس میں تحریک انصاف بھی ہوگی, مولانا فضل الرحمان بھی ہو گئے, اور مسلم لیگ نون تو پیپلز پارٹی تو یہ تو پہلے ہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے سر توڑ کوششیں کی گئیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ ترمیم منظور ہو جائے, لیکن اس شکل میں نہ تو مسلم لیگ نون ترمیم کو منظور کروا سکی, نہ پیپلز پارٹی. بہرحال اب جو ترمیم آئے گی وہ متفقہ اور ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت اچھا ہے کہ آپ ساری پارٹیوں کو متفق کریں, ایک جگہ پر بٹھائیں, بات کریں, تو اس میں پازیٹیوٹی آپ کو نظر آئے گی. جس طرح سے ترمیم ہونے جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ ترامیم ہوتی رہتی ہیں, لیکن متفقہ ہوں تو بہت بہتر ہے. پہلے تو یہ تھا کہ جبر کے ذریعے ترمیم کی جا رہی تھی, نفرتوں میں اضافہ ہو رہا تھا. کم از کم اس عدالت سے نجات مل گئی, اس ترمیم سے بھی نجات مل گئی جو یہ حکومت کرنا چاہتی تھی. علی احمد کرد کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے آتش نمرود میں کودنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کل تک وہ آسما جہانگیر گروپ کا حصہ تھے, جو آج کل یرغمال بن چکی ہے. اعظم نذیر تارڑ اور بھون کے ہاتھوں یرغمال بن چکا ہے وہ گروپ, اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے, پہلے وہ سرکاری گروپ ہوا کرتا تھا, آج کل سرکاری کے ساتھ ساتھ درباری گروپ بھی ہے, اس سے الگ ہو گئے علی احمد کرد. اور جو لاہور میں آج وکلاء کا اجلاس ہو رہا ہے, وکلاء کا کنونشن, اور اس میں علی احمد کرد بھی گرجیں گے, برسیں گے, اسی اپنی شرست کے مطابق, اپنی عادت کے مطابق, جس طرح سے پہلے وہ گرجتے رہے ہیں, برستے رہے ہیں. یہاں پہ مطالبہ یہی کیا جائے گا کہ قاضی فائصہ صاحب اپنے گھر جانے کا اعلان کریں. قاضی فائصہ صاحب دھما چوکڑا مار کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے, ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے گھر جائیں, کسی قسم کی وہ توثیق کو قبول نہ کریں, اور نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا. تو یہ مطالبہ ہوگا کنونشن کا, وکلاء کنونشن کا. تو یہ وکلاء کنونشن, اس میں آسما جہانگیر گروپ سے مستعفی ہونے والے لیڈروں کے ساتھ ساتھ دوسرے وکلاء رہنما بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور حکومت کے اوپر ایک اور یہ پریشر بن جائے گا. اور وکلاء کی طرف سے تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایسی ترامیم سے نجات چاہیے جس طرح کی حکومت یہ ترمیم کرنے جا رہی تھی. لیکن اب حکومت نے پسپائی اختیار کر لی ہے, تو وہ ترمیم تو جیسا کہ پہلے کہا کہ اس کا کریا کرم اور وہ دفن ہو چکی ہے. کالے لفافے کی بات کر لیتے ہیں. منصور علی خان نے اپنے ایک ویلاگ میں لکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر کالا لفافہ پہنچ گیا. اس سے ہم نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کون سا کالا لفافہ. کیا منصور علی خان نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ کالا لفافہ؟ لفافے عموماً ان صحافیوں کو کہا جاتا ہے جو لفافے لے کے اپنی خدمات کسی کے لیے بھی پیش کر دیتے ہیں, اصولوں سے روگردانی کرتے ہیں, اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ لفافہ لے کے. آج کل تو سنا ہے کہ بوروں میں پیسے دیے جاتے ہیں, بہارا لفافے میں چیک ہو سکتا ہے. تو شک تو یہی پڑا تھا کہ منصور علی خان صاحب شاید خود چلے گئے, اور انہوں نے پھر لوگوں کو بتانے کے لیے کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر کالا لفافہ چلا گیا. بڑا تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کالا لفافہ کون سا ہو سکتا ہے جو مولانا فضل الرحمان کے گھر گھس گیا تھا. تو ذرا منصور علی خان کی زبانی سنی ہے کہ انہوں نے کس کو کالا لفافہ کہا, اور کالا لفافہ کیسے مولانا فضل الرحمان کے گھر میں داخل ہو گیا. ہم نے تو سمجھا تھا کہ منصور علی خان صاحب شاید خود ہی چلے گئے ہیں, لیکن ان کے ویلاگ کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کالے نہیں ہے, چہرہ ماشاءاللہ سے ان کا خوبصورت ہے, گورے چٹے ہیں, تو ان کو کالا لفافہ نہیں کہا جا سکتا. لیکن دل کا کوئی بھی بندہ کالا ہو سکتا ہے. تو ملاحظہ کیجئے منصور علی خان صاحب کی طرف سے کس کو کالا لفافہ کہا گیا. چند دنوں میں جو ہے وہ ایکچولی واردات ڈلی کیا ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان سے زبانی باتوں پر مشاورت کی جا رہی تھی. تاثر ایسا دیا جا رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر پر کوئی دستاویز بنائی گئی ہے. جس روز قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے ہونا تھا, اتوار کو یہ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے رات 2 بجے سیاہ لفافے میں ایک دستاویز فضل الرحمان کے گھر بھجوائی گئی. کاغذ ایک دن پہلے دیا گیا, جبکہ دوسرے دن قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا. دستاویز پڑھنا شروع کی تھی کہ بلاول بھٹو ملاقات کے لیے آ گئے. دستاویز میں آرٹیکل 8 میں ترمیم بھی لکھی تھی, جس کا میں نے ذکر بلاول بھٹو سے کیا. بلاول بھٹو نے کہا کیا کریں, مجبوری ہے, ترمیم کی حمایت کرنا ہوگی. آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 199 سے متعلق اعتراض کیا. بلاول بھٹو نے بھی اپنی مجبوریاں بیان کرنا شروع کر دی. کاغذ ہم نے پورا نہیں پڑھا تھا, مجموعی طور پر 56 کلازز تھیں, اب 53 کلازز رہ گئی ہیں. اس میں بھی بلاول بھٹو نے ایک بڑھائی ہے.
پھر طے ہوا کہ کل صبح 9 بجے ملاقات ہوگی. میں نے اعتراضات پر نوٹ تحریر کر دیا. مرتضیٰ وہاب کو صبح فون کیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی میں آپ کا نام ڈلوا دیا ہے. دوسرے دن بلاول سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں آپ اس پر ایجیٹیٹ کریں, ہم آپ کو جتنا ممکن ہوگا سپورٹ کریں گے. میں, بلاول بھٹو اور مرتضیٰ وہاب تینوں بلاول کے دفتر میں بیٹھے تھے پارلیمنٹ میں. میں معاملے کو تقریباً سمجھ چکا تھا تو میں نے تمام کلازز پڑھی اور مولانا فضل الرحمان کو وائس نوٹ بھیج دیا کہ اس میں اس طرح کے معاملات ہیں, یہ دیکھ لیجئے, خطرے سے خالی نہیں ہے یہ معاملہ. مولانا فضل الرحمان نے بلایا تو ان کو تمام صورتحال پر بریفنگ دی. اس کے بعد فضل الرحمان صاحب نے حکومت کو آگاہ کیا کہ یہ سادہ بات نہیں ہے, ہمیں وقت چاہیے. سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق بلاول نے بتایا کہ مسودے سے نکال دیا گیا ہے. ہمارے پاس جو کاغذ ہے اس میں آج بھی سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی کلوز شامل ہے. بلاول بھٹو نے حالیہ میٹنگ میں کہا کہ ہم مل کر ایک دستاویز تیار کرتے ہیں. بلاول بھٹو کو کہا کہ آپ اپنی دستاویز تیار کریں اور ہم اپنی دستاویز تیار کرتے ہیں. مطلب اگر لبے لباب جو ہے وہ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ کوئی اور مسودہ دیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر بات چیت. مجھے یہ لگ رہا ہے, جو مجھے بات چیت سے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے نا ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. کس حد تک کون سی سائڈ اپنی کتنی بات منوا سکتی. تو یہ آپ نے سنیا کہ منصور علی خان کس کو کالا لفافہ کہتے ہیں اور کیسے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر گیا اور اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.